الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھی اور دوستوں بزرگوں، اسلام کا جتنا حصہ عبادات پر مشتمل ہے، اس سے کہیں زیادہ حصہ اخلاقیات اور معاملات پر مشتمل ہے. ہمارا زور عبادت پر تو ہوتا ہے، معاملات میں ہم بہت کچے اور بہت پیچھے ہوتے ہیں، بہت کمزور ہوتے ہیں. اخلاق کے اعتبار سے بھی ہم بہت نیچے ہوتے ہیں اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. اس دور میں باتیں بڑی تیزی سے پھیلتی اور پھیلائی بھی جاتی ہیں. اس ذریعے کو استعمال بھی کیا جاتا ہے. کوئی اچھا استعمال کرتا ہے اور کوئی برا استعمال کرتا ہے.
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے پیغمبر، اس لیے اللہ نے آپ کے ذریعے ایسی تعلیمات، ایسی ہدایات، ایسے رہنما اصول دنیا کے لیے چھوڑے ہیں تاکہ آگے جتنی بھی نسلیں آتی رہیں قرآن و سنت سے ان کی آبیاری ہوتی رہے، ان کی اصلاح ہوتی رہے، ان کی تربیت ہوتی رہے۔ اگر یہ اخلاقی پہلو ہمارے درست ہو جائیں تو یقین مانیے، کیونکہ عقیدے آپ کے ماشاءاللہ درست ہیں، نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، اگر اخلاق ہمارے درست ہو جائیں تو فرشتے بھی آپ پہ رش کریں۔ اقبال نے کہا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اور ہم محنت سے کتراتے ہیں۔ سورہ احزاب کی قرآن پاک میں سے میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں سے خاص طور پر منع کی، ایک بدگمانی سے اور ایک جاسوسی سے۔ جاسوسی آپ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جو ہمارے ملک یا بیرون ملک کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ کرتی ہیں، نہیں، جاسوسی ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی جاسوس ہیں، اگرچہ ایجنسیوں کے نمائندے نہیں ہوتے لیکن جاسوس ہیں۔ میاں بیوی کا جاسوس ہوتا ہے، بیوی میاں کی جاسوس ہوتی ہے، بھائی بھائی کا جاسوس ہوتا ہے، کاروباری کا جاسوس ہوتا ہے، وہ یہ کھوج لگاتا ہے، اس کی پرسنل لائف کے حوالے سے، اس کی خلوت کے حوالے سے وہ جاننا چاہتا ہے، اور اس کی وجہ دو ہوتی ہے، ایک شک ہوتا ہے اور ایک حسد ہوتا ہے۔ جب کاروباری لوگ جاسوسیاں کرتے ہیں تو اس کے پیچھے حسد کار فرما، یہ ترقی کیسے کرتا ہے، اس کی دکان چل کیسے رہی، یار ایک ہی روڈ پر ہم دونوں کی دکانیں ہیں، میرے پاس گاہک نہیں آتا، اس کے پاس کیوں آتا ہے؟ بعض تو اس حد تک گر جاتے ہیں کہ اس کے ملازمین کے ذریعے اسے پیسے دے کر اس کی چیز میں کوئی ایسی چیز ڈلوا دیتے ہیں کہ جس سے گاہک خریدے اور گھر لے جائے، وہ کھائے تو سارے یا تو بیمار پڑ جائیں، الٹیاں آنا شروع ہو جائیں، یا سرے سے کچھ مر بھی جائے۔ پھر وہ تحقیق ہو جی کہاں سے خریدی تھی، جی اس دکان سے مٹھائی لایا تھا اور اس سے ایسا ہو گیا۔ اب مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کی دکان بند ہو، اور یہ ذہن میں رکھیے دکانیں نہ آپ چلاتے ہیں نہ میں چلاتا ہوں، رب کہتا ہے دکان کھول کے بیٹھنا تیرا کام ہے، اخلاص نیت وہ بھی تیرا کام ہے، گاہک بھیجنا میرا کام۔ کچھ بھی آپ جتن کر لیں کہ اس کے پاس کوئی نہ جائے میرے پاس آئے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ یہ درخواست آپ گاہکوں کے نہیں اس سے کریں۔ آپ مارکیٹ سے گزرے، لوگ آوازیں لگائیں، آج سب کیا چاہیے آپ کو، آئیے ہمارے پاس بہت ساری ورائٹی، آئیے۔ آپ اسے کیوں نہیں کہتے؟
اللہ میں نے اپنے سارے حلال ذرائع استعمال کیے، برکت تو ڈالے گا، کسی کے دل میں میری دکان کی طرف کھچاؤ وہ بھی تو پیدا کرے گا۔ اللہ جس کا بھی ہاتھ پکڑے، حسد کرنے سے سوائے اس کے کہ آپ اپنی نیکیاں برباد کر بیٹھے کچھ بھی حاصل نہیں۔ اور یہی شک اگر میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو جائے تو سوائے اس کے کہ وہ دونوں اپنا گھر برباد کر بیٹھے ہیں، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت ساری بدگمانیوں سے اجتناب کیا کرو، بچا کرو، دور رہا کرو، بدگمانیاں نہ پیدا کرو، اپنے دل میں بھی، محلے میں بھی، علاقے میں بھی، معاشرے میں بھی۔ محبتیں بانٹو، محبتیں پھیلاؤ۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، فرمایا بہت سارے گناہ، بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوا کرتی ہیں۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں کے بارے میں صرف سوچا ہے، اچھا سوچا یا برا سوچا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے صرف سوچا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب بھی برا سوچو گے ان بعض الظن اثم، تمہاری بدگمانیاں گناہ کے دائرے میں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ستر مسلما، جس بندے نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، بدگمانی کی بات نہیں، اس کے اندر وہ عیب موجود ہے جو آپ محلے میں، چوک چوراہے میں، گلی میں کھڑے ہو کر آپ اپنے یار دوستوں میں بیان کرتے ہیں، وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اور آپ پھر اس کو بیان کرتے ہیں۔ تہمت بھی نہیں، الزام بھی نہیں، سچی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا ستر اللہ لہ یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ آج آپ اسے ذلیل کریں گے، اسے رسوا کریں گے، 4 آدمیوں کے درمیان یا 400 آدمیوں کے درمیان، ایک محلے میں، وہ بدنامی کے ڈر سے محلہ چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن یاد رکھ لیجئے قیامت والے دن محلے داری بھی نہیں ہوگی، علاقہ وائز بھی تقسیم نہیں ہوگی، برادری کی بھی تقسیم نہیں ہوگی، 100 200 1000 2000 بندوں کی بات نہیں، اربوں خربوں کی دنیا ہوگی۔ اربوں خربوں کے درمیان اگر ہمارے عیبوں سے رب العالمین اس دن پردہ ہٹا دے، اس وقت کتنی رسوائی ہوگی۔ فرمایا تم دنیا میں ایک مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتے ہو، اللہ قیامت والے دن خربوں کروڑوں دنیا کے درمیان تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اور دنیا میں بھی بہت سارے ہم گناہ ایسا کرتے ہیں، یقین مانیے دنیا کو پتہ نہیں چلتا، حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ہمیں رسوا بھی نہیں کرتا، ذلیل بھی نہیں کرتا، پردے پہ پردہ ڈالے چلا جاتا ہے، ڈالے چلا جاتا ہے۔ یا تو اس کو آپ کی کوئی ادا پسند ہے، یا پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں، موقع دیتا ہے۔
موقع دیتا ہے تاکہ آپ توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ اور اگر پوری زندگی آپ کے اس نے عیب چھپائے رکھے ہیں نا، انشاءاللہ قیامت والے دن بھی وہ آپ کو ذلیل نہیں کرنے والا۔ لیکن یہ سودا مہنگا نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو بھی بے حیائی اور برائی قرار دیا، بلکہ بعض روایات میں اس کو ملعون قرار دیا کہ جو شخص رات کو اپنی بیوی کو اپنے پاس بلاتا ہے، یا بیوی اس کے پاس آتی ہے، یا وہ بیوی کے پاس جاتا ہے، اور پھر خلوت کے لمحات کو دن میں دوستوں میں بیان کرتا ہے، اس سارے لمحات کو دن میں دوستوں میں بیان کرتا ہے، اس سے بڑا بے حیا دنیا میں کوئی نہیں۔ یہی معاملہ عورت کا، سہیلیوں میں گھر گئی، پھر سہیلیوں سے وہ خلوت کی باتیں سہیلیوں میں شیئر کرے، وہ بھی ملعون ہے۔ یہ سیم ایسا ہے جیسے اس نے زبان کا زنا کیا، سننے والوں نے کانوں کا زنا کیا۔ یہ معمولی باتیں نہیں، یہ ہمارے معاشرے میں عیب ہے جو پائے جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ بیوی میاں کے موبائل چیک کرتی ہے خفیہ طریقے سے، میاں بیوی کے میسجز چیک کرتا ہے خفیہ طریقے سے، دوست دوستوں کے موبائل چیک کرتے ہیں خفیہ طریقے سے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ وہی جاسوسی ہے جس سے قرآن منع کرتا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو بغیر تنخواہ کے جاسوس ہونے کا کردار ادا کرتے ہیں، جاسوس بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جاسوسی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ سفر کے اندر ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، کچھ صحابہ نے آپس میں ایک صحابی کی ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیبت کی کہ دیکھو اس کا عیب چھپا ہوا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا، اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈالا، پھر پتہ نہیں اس کو کیا پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بار بار کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہوا ہے، اصبت حدًا، میں حد کو پہنچا ہوں، طہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ آخر اللہ کے رسول نے سنسار کرنے والوں کے حوالے کر دیا اور بالکل کتے کی موت مارا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کر رکے، ایک گدھا مرا پڑا تھا، تعفن تھا، بدبو تھی۔ آپ نے فرمایا کون تھا جو باعث اسلمی کے بارے میں یہ باتیں کرتا تھا کہ وہ کتے کی موت مارا گیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے وہ جملے کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے بلاؤ۔ جب وہ آیا آپ نے فرمایا اس مرے ہوئے بدبودار تعفن زدہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو حرام ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تو نے ماعز اسلمی کے بارے میں کہا وہ بھی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ تم مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھاؤ گے، تمہیں کراہت آئے گی، لیکن غیبتیں چٹخارے لے لے کر کرتے ہو، مزے لے لے کر کرتے ہو۔ عورتیں بھی جہاں چار بیٹھی ہوں پانچویں کا گلا ہوگا۔ مردوں کا بھی یہی حال، مرد کا پورا آوا بگڑ چکا ہے۔ اس وقت اصلاح کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیے کل لاہور میں ایک ادارہ ہے جماعت کا،
اس میں بہت بڑے بزرگ 95 سال عمر ہے مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی، جامعہ کا نام میں بھول گیا، اس کے وہ شیخ الحدیث بھی ہے، بہت نیک آدمی، جتنی دیر ہم بیٹھے رہے نصیحتیں ہی کرتے رہے، روتے رہے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، الگ ہی ان کے چہروں پر الگ ہی نور، الگ ہی رونق، الگ ہی روحانیت ہوتی ہے۔ بندہ مجلس میں بیٹھتا ہے نا تو دنیا کو بھول جاتا ہے، بالکل دنیا کو بھول جاتا ہے، اور ان کی باتیں سننے میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے کہ جیسے بندہ سمجھتا ہے کہ اب تک ہم کہاں بیٹھ گئے، اصل جگہ تو یہ ہے جہاں مجھے روز ٹائم دینا چاہیے، روز آنا چاہیے۔ انہوں نے بہت ساری باتوں میں ایک بات فرمائی کہ آدمی اگر یہ اپنا جائزہ لے کہ میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، یہ بڑی مشکل بات ہے، اپنا یہ جائزہ لے میں اللہ کی نظر میں کیسا ہوں، تو فرمایا وہ اپنی خلوت اور جلوت دونوں کا مشاہدہ کرے کہ کیا یہ ایک جیسی ہے یا فرق۔ خلوت کا مطلب جب میں اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں سوائے اللہ کی، کوئی نہیں سوائے اللہ کی، اکیلا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی میری بات سننے والا نہیں، اس وقت میں کیسا ہوتا ہوں۔ اور اس وقت جب میں پبلک کے سامنے ہوتا ہوں، لوگوں کے سامنے ہوتا ہوں، اس وقت کیسا ہوتا ہوں۔ آیا میری خلوت والی تنہائی والی زندگی جلوت والی زندگی کے موافق ہے یا فرق؟ اگر فرق ہے تو سمجھ لیں آپ کی اللہ سے بنی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے بنی ہوئی نہیں۔ کیا نمازی، روزے دار، پرہیزگار ایسا نہیں ہے؟ جب سے یہ موبائل کی بیماری ہمارے ساتھ لگ، کچھ بزرگ ہیں جو ابھی تک وہ بٹنوں والے موبائل استعمال کرتے ہیں، وہ لاکھ درجے بہتر ہیں، اور کچھ ہیں جو ٹچ موبائل استعمال کرتے ہیں۔ یہ ٹچ موبائل ایسی بیماری ہے، خلوت میں آپ کو پاکیزہ رہنے ہی نہیں دیتا ہے۔ آپ سننا چاہ رہے مولوی کو، اچانک برابر میں کچھ آ گئی، اب برابر میں آئی اور جس حلیے میں آئی، اب آپ، شیطان تو آپ کے ساتھ ہے نا، پھر آپ نہیں روک سکتے کہ اس کو ایسے ہی آگے کر دوں اور میں دوسری چیز دے دوں، یا جو میں سن رہا تھا وہی سن، اچھا تھوڑی دیر کے لیے روک کے دیکھیں تو اسے کیا ہوگا۔ ہماری خلوت والی جو زندگی ہے وہ جلوت سے بالکل مختلف ہے۔ علامہ شبلی نعمانی بہت بڑے مورخ ہیں، احناف میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ پبلک کے سامنے ہوں، اگر میں اپنی خلوت والی زندگی، تنہائی والی زندگی پبلک کے سامنے لے آؤں تو دنیا مجھے پہچان بھی نہیں سکے گی کہ یہ وہی شبلی ہے جو اتنی ساری دینی کتابوں کا مصنف ہے، دنیا مجھے پہچان بھی نہیں سکے گی۔ اور یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی اپنی کسی کمزوری کا اعتراف کرے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ اپنا یہ موازنہ کریں کہ تنہائی میں آپ کو رب یاد رہتا ہے کہ نہیں۔ مجلس میں تو رب یاد رہتا ہے، تنہائی میں یاد رہتا ہے یا نہیں؟ بلکہ بہترین مسلمان ہی وہی ہے جس کو تنہائی میں رب یاد ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آدھی رات کو اٹھتے، یہ آپ کا معمول تھا، حالانکہ آپ پر کوئی تہجد فرض نہیں تھی، لیکن آپ نے
خود اپنے اوپر فرض کر رکھی تھی، آپ ترک نہیں کرتے۔ آدھی رات کو اٹھنا، بستر چھوڑنا، نیند چھوڑنا، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور اللہ کو راضی کرنا، اتنے لمبے لمبے قیام کرنا کہ پاؤں پہ ورم کا آ جانا، یہ حالانکہ ان سے رب روٹھا ہوا بھی نہیں تھا، پھر بھی مناتے ہیں، اور ہم سے رب راضی بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم منانے کی کوشش نہیں کرتے۔ فرق ہے، بہت بڑا فرق۔ نبی کا نام لینا، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے کہ نعرے لگانا بہت آسان ہے، بہت آسان، مگر عملی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنانا یہ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن جن چیزوں کو ہم پر حرام کیا ہے وہ جلوت میں بھی حرام ہے، خلوت میں بھی حرام۔ ایک غامدی قبیلے کی عورت تھی، اس سے گناہ ہوا اللہ کے رسول کے پاس ہے، اور وہ امید سے تھی، یعنی حمل سے، گناہ کے نتیجے میں حمل سے، کہنے لگی اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، حالانکہ کوئی گواہ نہیں ہے، خود آ رہی ہے۔ اگر وہ ایسے چپ کر جاتی، اللہ سے دل سے معافی مانگتی رہتی، ممکن ہے اللہ معاف کر دیتا، لیکن اللہ کے رسول کے پاس بار بار آ رہے مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے فرمایا جب بچہ ہو جائے اس کے بعد آنا، قصور تیرا ہے، بچے کا قصور تو نہیں ہے۔ وہ پھر آئی، آپ نے فرمایا ابھی تو یہ دودھ پیتا ہے، جب یہ کھانا شروع کر دے پھر آنا۔ وہ پھر آئی، بچے کو لے کر آئی، بچے کے ہاتھ پہ روٹی کا ٹکڑا دے کر آئی۔ اللہ کے رسول مجھے پھر نہ کہیں کوئی بہانہ بنا کے واپس نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بچے کو دیکھیے، یہ روٹی کھاتا ہے، آپ نے کہا تھا یہ کھانے کے قابل ہو جائے تو پھر آنا۔ بچے سے کہا بیٹا یہ روٹی کھاؤ، وہ رسول اللہ کے سامنے روٹی کھانے لگا۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ اس بچے کی کفالت میں کروں گا۔ آپ نے بچہ اسے دے دیا اور ماں کے لیے کہا کہ اسے لے جاؤ سنسار کا، چونکہ وہ شادی شدہ تھی، پتھر مار مار کے اسے ہلاک کیا گیا، اور اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھا۔ یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم بہت سارے کہ جی میں اتنا بڑا مولوی ہوں، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ رسول اللہ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے دنیا میں؟ مجھے بتائیں، آپ سے زیادہ تقوی والا کوئی ہے؟ آپ نے جنازہ پڑھا، اور یہ صحابہ کو بھی برا لگا، اور حضرت عمر بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک زانیہ کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، زانیہ کا جنازہ پڑھا رہے ہیں آپ نے فرمایا عمر جس عورت کو تو زانیہ کہہ رہا ہے اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر میں مدینے کے 70 گناہ گاروں پر بھی اس کی توبہ کو تقسیم کروں تو ان 70 کے 70 کی بخشش ہو گئی، اتنی توبہ کی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ میں اس کی توبہ کو مدینہ کے گناہ گاروں پر تقسیم کروں تو پورے مدینے کی بخشش ہو جائے اس عورت کی توبہ سے، اس کی توبہ کی وجہ سے، اور تو اسے زانیہ کہتے۔ اگر کبھی کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے فتوے بازی سے گریز کیجیے، فتوے بازی سے گریز کیجیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ مرتے وقت اس کی اللہ کے ساتھ کیا ڈیلنگ ہوئی،
اس نے اللہ سے کیا ڈیل کی ہے مرتے وقت ہمیں تو نہیں معلوم۔ اسی لیے کسی کو ٹارگٹ کر کے یہ کہنا یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ عمل شرک ہے، یہ عمل کفر ہے، یہ عمل غیبت میں آتا ہے، یہ عمل بدعت میں آتا ہے۔ ہمیں اس گناہ کی نفی اور مذمت کرنی چاہیے۔ گناہگار ممکن ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لے، اس کے انجام کو اسی لیے یہ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہی نہیں ہے کہ تم کسی نیک کو دیکھ کر بولو یہ جنتی ہے اور کسی برے کو دیکھ کر بولو یہ جہنمی ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمیں فیصلہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے اور ایسا کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے۔ ممکن ہے مرتے وقت اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مرتے وقت ہی تو کہا تھا نا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ۔ یہ جو آخری وقت کا جو معاملہ ہے نا، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت اللہ سے کیا بات کر کے گیا، کیا معاہدہ کر کے۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا مجمع میں اعلان کر، آپ نے فرمایا چچا میرے کان میں کلمہ، قیامت والے دن میں تیری گواہی دوں گا، میں تیری گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا۔ پھر بھی اسے نصیب نہیں ہوا، اللہ کے فیصلے ہیں۔ لیکن کسی شخص کے بارے میں بدگمانی رکھنا، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، یہ اپنی عاقبت خراب کرنے کے بارے میں۔ اگر وہ ویسا ہے، برا ہے، تو اللہ قیامت والے دن اس کو اس کی سزا دے، اور سزائیں بھی بڑی سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اس کی جو خلوت میں گزارے ہوئے لمحات ہیں، ہم سمجھتے ہیں میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت انسان دنگ رہ جائے گا کہ جو رجسٹر اللہ قیامت والے دن اس کے سامنے کھول کے رکھنے والا ہے، دنگ رہ جائے گا انسان کہ اس رجسٹر کو کیسے پتا چلا۔ اس وقت میرے سوا کمرے میں کوئی نہیں تھا، اس رجسٹر کو کیسے پتا چلا؟ یہ کیسے پتا چل گیا کا فلسفہ اسی دن سمجھ آئے گا کہ اللہ رب العالمین کی نگرانی کا نظام کتنا کڑا اور کتنا سخت۔ دو فرشتے تو ہمارے کندھے پر سوار، پھر پیر اور جمعرات کو ڈیوٹیاں الگ بدلتی ہیں، پھر فجر اور مغرب کو روزانہ ڈیوٹیاں فرشتوں کی الگ بدلتی ہیں۔ سب کے پاس ڈائریاں ہیں، سب کے پاس رجسٹر ہے۔ شب قدر میں سالانہ ڈائری الگ پیش ہوتی ہے۔ پھر قیامت والے دن اللہ یہ ساری ڈائریاں اکٹھی کر کے جب آپ کے سامنے رکھے گا، آپ کے پاس مکرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہوگا، کچھ بھی جواز نہیں۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، اللہ دنیا کی سیاکاریوں کا دفتر کھول کر ان کے سامنے رکھے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم ڈریں گے جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اسے دیکھ کر، آج ہمارا کیا بننے والا ہے۔ ہم تو دنیا میں سمجھتے تھے کہ بچ گئے، ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، پولیس نے نہیں پکڑا، محلے میں بھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ یہ تو سب کچھ ایک ایک بات یہاں لکھی ہوئی ہے۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس وقت افسوس کریں گے، کفِ افسوس مل کر کہیں گے ہے افسوس ہم پر، ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا،
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی برائی چھوڑی نہ بڑی چھوڑی۔ میں نے اگر راہ چلتے کسی کے 10 روپے اٹھائے تھے، کسی دکان کو دھوکہ دیا تھا، یا میں نے کم تولا تھا، یا میں نے تھوڑا سا پانی ملایا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اگر اربوں خربوں کے فراڈ کیے تھے تو وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹی برائی چھوڑی اس رجسٹر نے، نہ بڑی برائی چھوڑی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، فرمایا پوری زندگی جو بھی گزار کے گئے ہوں گے، کسی نے 18 سال اپنی کتاب کے صفحے کالے کیے، کسی نے 80 سال، کسی نے 100 سال۔ 100 سال کی کتاب کتنی ضخیم بنے گی، کتنی ضخیم بنے گی۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں من کثر کلامہ کثر خطاؤہ، دنیا میں جس کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ جتنی عمر ہماری بڑھتی چلی جاتی ہے ہمارے گناہ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہماری سیاہ کاریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں بشری تقاضے سے گناہ ہو تو جاتے ہیں مگر فوراً توبہ کے صابن سے اس کو دھو ڈالتے ہیں، داغ کو پکا نہیں ہونے دیتے، داغ کو لگنے نہیں دیتے۔ اگر توبہ کے صابن سے ہم نے اپنے گناہوں کے داغوں کو صاف نہیں کیا، یاد رکھ لو داغدار بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے سے بھی پہلے رب العالمین دوزخ کی بھٹی میں ڈال کر وہ داغ صاف کرے گا۔ آپ کیوں جیسے دھوبی کے پاس آپ جاتے ہیں کہ یار کپڑے تو میرے دھو دے، لیکن یہ میرا قیمتی سوٹ ہے، اس کو پتہ نہیں کہاں سے تو داغ لگ گیا، تو اس داغ کو ہٹا، داغ کو ہٹا۔ پھر اس کے پاس جو کیمیکل ہوتے ہیں اگر اس سے بھی نہیں ہٹتا پھر وہ بھٹی میں ڈالتا ہے اس داغ کو مٹانے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جہنم بنائی ہے یہ داغ مٹانے کی ایک بھٹی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جو آخر میں جنت میں جائے گا وہ آخر میں دوزخ سے نکلے گا، جو آخر میں جنت میں جائے گا وہ آخر میں دوزخ سے نکلے گا۔ مسلمان ہوگا، موحد بھی ہوگا، لیکن زندگی گناہوں کے داغوں سے لبریز ہوگا اور نکلے گا بالکل کالا سیاہ کوئلہ بن چکا، کوئلہ۔ اللہ تعالیٰ اسے ایک نہر میں غوطہ دے گا اور وہ نہر سے جب نکلے گا اس کا بدن شفاف صاف ستھرا ہو جائے۔ جنت کے دروازے پر اللہ کھڑا کرے گا لیکن پیٹھ جنت کی طرف، منہ جہنم کی طرف، بو آ رہی ہے، سیک آ رہا ہے اور خطرناک مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ درخواست کرے گا، اللہ اس کا رخ جنت کی طرف پھیر دے گا۔ اب اس کو اچھے اچھے مناظر نظر آ رہے ہیں، نہریں نظر آ رہی ہیں، باغ نظر، کبھی کبھی جھونکا ہوا کا آ جاتا ہے، کبھی خوشبو کا جھونکا آ جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ میں وہ اندر اس باغ تک چلا جاؤں۔ اللہ سے یہ کہے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے کیسے خوش طبی کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو پتا ہے اس سے کہے گا کہ تو اور تو نہیں مانگے گا، وہ کہے گا نہیں اللہ اور نہیں مانگے۔ اللہ اسے باغ تک جانے دے گا، اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھا باغ اللہ اس کو آگے اور دکھائے، حتیٰ کہ جب وہ بار بار آگے بڑھتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے تو جہاں سے چلا ہے نا جنت کے دروازے سے، وہاں سے جہاں تک اور آگے جہاں تک
تک تیری نگاہ جا رہی ہے، یہ سارا رقبہ، سارے باغات میں نے تیرے لیے رکھے، تیرے لیے رکھے، حالانکہ وہ سب سے آخر میں آئے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے اس کے دل میں، انسان ہے نا، اس کے دل میں آئے گا یار میں سب سے آخر میں آیا ہوں، لوگ تو ساری جنت پہ قبضہ کر چکے ہوں گے، میرے لیے کیا بچے، کچھ ہوگا بھی کہ نہیں۔ جیسے دنیا میں ہم سوچتے ہیں فلاں جگہ اسکیم نکلی ہے، پیسے والے سارے آ گئے، سارے جو بہترین پلاٹ تھے سارے لے گئے، ہر موقع کے سارے پلاٹ بک گئے، غریبوں کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ وہ بھی ایسا سوچے گا کہ میں تو آخر میں آیا ہوں، جنت میں پتہ نہیں میرے لیے کچھ جگہ بچی بھی ہے، کچھ جھونپڑی نہیں۔ جب اللہ کہے گا نا یہ سارا تیرا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کہے گا اللہ میرے ساتھ کیوں مذاق کرتا ہے، اس کو یقین نہیں آئے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، لیکن اگر آخرت میں قدم رکھنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے اگر کچھ ایسا سمجھوتا ہم نے کر لیا، رو دھو کر معاملہ اپنا صاف کر دیا، یقین مانیے آخرت آپ کے لیے اللہ نے ساری جنتیں رکھی ہیں۔ فرشتوں کو نہیں پتا آم کا کیا ذائقہ ہوتا ہے، انگور کا کیا ذائقہ ہوتا ہے، یہ ساری جنت کی نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے اور جنتیوں والے کام کرائے، دوستیوں والے کاموں سے ہمیں محفوظ رکھے، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسلام اور قرآن کی محبت پیدا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد